الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر رسول پر جلوہ فرما لائق عزت تعظیم و احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین اجلاس برادران اہل سنت قابل احترام بزرگوں دوستوں عفت مآب پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے اور آپ مل کر انتہائی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سیاح لامکان تاجدار کون و مکان امام الانبیاء حبیب کبریا مظہر نور خدا ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کر نذرانہ پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و علی آلہ و صحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا. حضرات ابھی شاعر صاحب نے آپ کی دلوں کو بیدار کیا. عشق رسول میں آپ مچل رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سو رہے ہیں. یہیں سے ظاہر ہو گئی محبت رسول. اللہم صلی محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے. آپ درود شریف پڑھ کر کے بھی اس کا اظہار کریں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں درود شریف پڑھنے کے دو طریقے جو حدیث پاک کی روشنی میں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی درود پڑھتا ہے درود بھیجتا ہے فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو میں اسے خود سنتا ہوں. تو دونوں حدیثوں میں تطبیق کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ غور سے سنیے. اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ دونوں ارشادات بالکل حق بجانب ہیں، بالکل صحیح ہیں. وجہ یہ ہے کہ پڑھنے والوں کے دو انداز ہیں. ایک پڑھنے والا وہ جو پڑھتا تو ہے لیکن توجہ نہیں، غفلت کے ساتھ پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود کو پہنچاتے ہیں. اور جو توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے درود کو میں خود سنتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے آپ کون سا طریقہ پسند کریں گے؟ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر محبت رسول میں ڈوب کر عشق رسول میں پوری طرح سے ڈوب کر بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں ایک مرتبہ جھوم کر پھر سے درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. حضرات گرامی
وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میرے خیال سے اب وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں، لہذا میں آپ کو زیادہ زحمت دینا نہیں چاہتا، اور اجلاس جس مقصد کے لیے منعقد ہوا اسی ایک خاص مقصد کی طرف آپ کی توجہ مبذول کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا انشاءاللہ، زیادہ نہیں، 10 سے 15 منٹ انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ آج کا اجلاس ان بچوں کے اعزاز میں، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن مقدس کو محفوظ کر لیا۔ قرآن پاک حفظ کر لینا یہ آسان نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت ہی مشکل کام ہے، مگر یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو سینے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ اپنے کرم پر لے لیا ہے، اسی کی ایک کڑی یہ ہے کہ ہر دور میں بہترین حافظ قرآن پیدا ہوتے رہیں گے۔ جب تک یہ حافظ قرآن موجود رہیں گے انشاءاللہ قرآن کو لوگ سنتے بھی رہیں گے اور قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ 30واں پارہ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ حاصل کیا۔ قرآن کریم کا یہ فرمان، اللہ رب العزت کا یہ ارشاد اتنا جامع ارشاد ہے کہ آج بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز حیرت میں ہیں کہ یہ جو پیغام قرآن سے دیا جا رہا ہے یہ وہ عظیم پیغام ہے جس پیغام کو اگر دل سے قبول کر لیں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو دنیا سے سارے فتنے و فسادات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک بہترین صالح معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ آج بڑے بڑے اصلاح کرنے والے اور خاص طور پر جو ایک صالح معاشرہ چاہتے ہیں، بہترین سماج چاہتے ہیں، اچھا سماج دیکھنا چاہتے ہیں، اچھے سماج میں رہنا پسند کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے، ہمارے سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، برائیاں دور ہو جائیں اور پورا ماحول ایک بہترین ماحول بن جائے، اچھا ماحول بن جائے، فکریں سنور جائیں، اخلاق بہتر ہو جائیں، اخلاقی اقدار بالکل اچھے ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے بڑے بڑے کورس بنائے جا رہے ہیں۔ آج کچھ کالجز کے اندر، بہت سارے اسکولز میں یہ اخلاقی تعلیم و تربیت کا باضابطہ نظام قائم کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے کورس بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو شاید یہ بات معلوم ہوگی کہ ابھی تو نوجوانوں کے اندر ایک فکر یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کوئی نوجوان تعلیم یافتہ ہوتا ہے اور تعلیم حاصل کر کے گریجویٹ بن جاتا ہے اور اگر کہیں جاب کے لیے جاتا ہے، نوکری کے لیے جاتا ہے، تو پہلے اس کے جاب میں لینے کے لیے کمپنی والے اور اس آفس والے جو انٹرویو لیتے ہیں اس تعلیم یافتہ انسان کے اخلاق کو پہلے دیکھتے ہیں، اور اس میں جو مین چیز ہے، جو بڑی اہم چیز ہے، اس کو کہا جاتا ہے کمیونیکیشن اسکل، یعنی اس کے بولنے کا انداز کیسا ہو، اس کا لہجہ کیسا ہو، اس کی سماعت کیسی ہے، اس کی بصارت کیسی ہے، مکمل طور پر پہلے اسے دیکھا جاتا ہے۔ اگر ان کے معیار پر اترتا ہے تو اسے اچھے جاب دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک مزاج بن گیا ہے اور اس کے لیے باضابطہ کورس بنائے جا رہے ہیں اور بہت سارے اسٹوڈنٹس، بہت سارے نوجوان اسی کورس کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آج دنیا میں جو کورس بنائے جا رہے ہیں یا جو نظام ترتیب دیا جا رہا ہے، الحمدللہ وہ سارا نظام قرآن پاک میں موجود ہے۔
لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کورس کو پانے کے بعد، اس کورس کو کر لینے کے بعد آپ کے اندر ایک اسپرٹ پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ ایک اچھے جاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وہ مکمل نظام ہمیں عطا فرمایا ہے، جس نظام کو اپنا کر کے ہم بہترین اخلاق والے بھی ہو سکتے ہیں، بہترین صلاحیت والے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمارا لہجہ بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ آئیے لہجے کی بات آئی ہے، آج لہجہ دیکھا جا رہا ہے، بولنے کا انداز دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے بولنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ اگر لہجہ اچھا ہے لوگ اس کی طرف مائل ہوتے نظر آتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی مقامات پر کس طرح سے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو۔ بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، بات کرنے کا لہجہ کیا ہونا چاہیے، اس کو آپ قرآن کریم سے سیکھو۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابل میں بھیجا گیا، فرعون کو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا اور اس کی نصیحت کے لیے بھیجا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں اس ظالم کے سامنے کیسے جا سکتا ہوں، وہ ظالم ہے، سرکش ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے موسیٰ اپنے ساتھ اپنے بھائی ہارون کو لے جاؤ اور دونوں ساتھ میں جاؤ اور اس کو جا کر کے نصیحت کرو، مگر قربان جاؤ اللہ کے اس فرمان پر، فرعون کے مقابل میں، فرعون کے سامنے ایک داعی بن کر کے جا رہے ہیں، نصیحت کا انداز سکھایا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں اس سے نرم بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو۔ آج میں اس چیز کو لے کر کے ہمارے بہت سارے بھائیوں کی ایک شکایت میں ضرور کرتا ہوں کہ آج ہمارا لہجہ بدل گیا ہے، ہمارا انداز گفتگو بدل گیا ہے۔ قرآن کا جو نظام تعلیم تھا، قرآن کا جو نظام تربیت تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے بچوں کا لہجہ کیا ہے، بڑوں کے سامنے کیسے بات کرتے ہیں، نہ علماء کا ادب ہے، نہ ماں باپ کا ادب ہے، نہ بڑوں کی تعظیم ہے، بلکہ وہ لہجہ ایسا ہے کہ کبھی کبھی سن کر کے بڑی کراہت محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ علماء اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عشق رسول کی حرارت کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کا لہجہ بھی بہتر ہونا ضروری ہے، اپنا کلام کا انداز بھی بہتر ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ایک عاشق رسول کبھی گالی دیتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے، عاشق رسول دوسروں کی برائی کرتا ہوا نظر نہ آئے، عاشق رسول کسی کی غیبت کرتا نظر نہ آئے، عاشق رسول عالم کے پیٹھ پیچھے برائی کرتا نظر نہ آئے، بلکہ اس کا لہجہ یہ ہو کہ اس کی زبان سے الفاظ نکلے تو پھول جھڑتے نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اخلاقی تربیت کہاں گئی؟ اس اخلاقی تربیت کو ہم نے کہاں چھوڑ دیا ہے؟ آج کبھی کبھی کچھ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں، آج اچھے اخلاق والے دیکھنا ہو تو کرسچنوں میں دیکھو، اچھے اخلاق والے دیکھنا ہو تو عیسائیوں میں دیکھو۔ مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہے کہ آج ان کو کہاں سے یہ اخلاق ملے؟ ان کا لہجہ دیکھا جا رہا ہے، ان کا انداز گفتگو دیکھا جا رہا ہے، ان کے انداز گفتگو کو پسند کیا جا رہا ہے، اس لیے بڑی تعریف کی جا رہی ہے کہ ان کے اخلاق اچھے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے اگر لیے ہیں تو وہ اخلاق ہمارے آقا کے اخلاق ہیں، وہ اخلاق مصطفیٰ ہیں، وہ کردار مصطفیٰ ہے۔ ہم عاشق رسول ہو کر اخلاق مصطفیٰ کو چھوڑ دیے اور وہ غیر مسلم ہو کر کے اخلاق مصطفیٰ کو اپنا رہے ہیں۔ لہذا لہجہ بدلو، انداز گفتگو بدلو، اب زبانوں پر گالیاں نہ ہوں، بلکہ اگر کسی مسلمان سے یا کسی سے بھی مخاطب ہوں تو ایسے انداز سے مخاطب ہوں کہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ دعوت دین کے لیے یہ لہجہ بھی بہت مؤثر ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان داعی دین ہے، ہر مسلمان دین کی دعوت دینے والا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک عالم دین اسٹیج پر آ کر کے تقریر کرے وہی دعوت دین ہے، وہ ان کا معیار دعوت دین ہے، مگر ہر مسلمان کو دعوت دین کا مزاج لے کر کے چلنا ہے، ہر مسلمان کو دعوت دین کی فکر لے کر کے چلنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے ہمارا لہجہ بدلا ہے دعوت دین کا سلسلہ رک گیا۔
آج دعوت کہاں ہو رہی ہے؟ آج غیروں نے دعوت کا وہ سلسلہ شروع کر دیا، گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، اور دوسروں کو معاذ اللہ رب العالمین بدعقیدہ بنانے والے وہ اپنا اچھا لہجہ اپنا رہے ہیں، دوسروں کو بدعقیدہ بنانے کے لیے جو جماعتیں مشہور ہیں انہوں نے وہ لہجہ اپنا لیا ہے، اور ہم عاشق رسول ہو کر ہم نے وہ لہجہ چھوڑ دیا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اس انداز دعوت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں، اب آئیے اسی اصل مقصد کی طرف آپ کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مزاج کیسے پیدا ہوگا، یہ اخلاق کیسے پیدا ہوں گے، یہ اخلاق ہمارے دلوں میں کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، ان اخلاق کی صلاحیتیں ہمارے اندر کیسے وجود میں آ سکتی ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو قرآن کریم کا جو نظام تربیت ہے، قرآن مقدس کا جو انداز تربیت ہے، اسی کو سامنے رکھ کر کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں کہ سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی اور دل کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ دل صاف ستھرا ہو جائے، دل کے اندر سے حسد، کینہ، بغض، عداوت کو نکال دیا جائے، اور دل ایسا پاک و صاف ہو جائے کہ دل عشق مصطفیٰ کا گنجینہ بن جائے، دل عشق مصطفیٰ کا گنجینہ بن جائے۔ اس لیے کہ جس دل میں اگر کسی سے کینہ ہے، جس دل میں حسد ہے، جس دل میں تنگ نظری پیدا ہو گئی ہے، وہاں عشق مصطفیٰ جلدی آ نہیں پاتا ہے، صرف اور صرف زبان کی حد تک رہتا ہے۔ لہذا پہلے دل کو صاف کرو، دل کو اتنا پاک بنا لو، دل کو اتنا صاف ستھرا کر لو کہ وہ عشق مصطفیٰ کا گنجینہ بن جائے۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ دل کو صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اکثر کا حال یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی امام کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں۔ دل کہاں سے صاف ہوا؟ امام کی اقتداء میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والے وہی امام کی برائی کرتے نظر آئے، وہی امام کا دل دکھاتے نظر آئے، وہی امام کی پگڑی اچھالتے نظر آئے، وہی امام کو معاذ اللہ ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش میں نظر آئے۔ اس لیے میں اصلاح کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ایک بات کھل کر کے میں کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر جو مسجد کے ٹرسٹیان ہیں، مسجد کے ذمہ داران ہیں، مسجد کے اراکین ہیں، وہی امام کا دل دکھاتے نظر آ رہے ہیں، وہی امام کو ایسے لہجے سے کبھی کبھی مخاطب کرتے ہیں کہ امام کا دل دکھتا نظر آتا ہے، اور پھر کس زبان سے کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محبت رسول میں سرشار ہیں۔ لہذا آج یہ فکر میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آج مسجدوں کے امام محفوظ نہیں ہیں، مسجدوں کے امام کے ساتھ رویہ یہ ہے، ایک وقت کی نماز میں اگر کسی ضرورت کے لیے امام صاحب چلے گئے تو اب ٹرسٹی آ کر کے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ اور کوئی جو ٹرسٹی نہیں وہ بھی آ کے چلاتا، امام صاحب اس نماز میں نہیں تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ یعنی امام تمہارا غلام ہے کہ اس کے ساتھ اس لہجے سے گفتگو کی جائے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ آئیے بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ ابھی آپ نے شب معراج کے موقع پر علماء اہل سنت سے پورا واقعہ معراج سنا ہوگا۔ اس واقعہ معراج کے اندر اتنا عظیم ایک واقعہ ہے کہ اس کی طرف شاید آپ کی کبھی توجہ نہ گئی ہوگی، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد آ رہا ہے تو آپ یاد کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ اب آگے میں نہیں جا سکتا، آپ جا سکتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل رک گئے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی تیاری میں ہیں۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اے جبریل تمہاری کوئی حاجت، کوئی آرزو اور کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ قربان جاؤ میرے آقا کے اس اختیار پر۔ ایک وقت وہ تھا کہ یہی حضرت جبریل سید الملائکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت حضرت ابراہیم سے کہہ رہے تھے آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، مگر میرے آقا حضرت جبریل سے کہتے ہیں اے جبریل تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔
مقام جبریل اور ہے مقام مصطفیٰ اور ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ فرمایا اے جبریل تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیں حضرت جبریل نے کیا عرض کیا جب دیکھا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا دریائے رحمت جوش میں ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت جب پل صراط پر گزر رہی ہو اس وقت مجھے اپنے بازوؤں کو بچھانے کا موقع مل جائے۔ بڑی مشہور روایت ہے، بارہا آپ نے سنا ہے، اب میں جو اس پر نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے حضرت جبریل نے یہ آرزو کیوں کی، یہ آرزو کیوں کی، اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو سید الملائکہ ہیں، وہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، ان کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ مگر غور کرو تو پتا چلتا ہے کہ حضرت جبریل نے حضور کی بارگاہ میں یہ آرزو اور یہ تمنا اس لیے کی کہ حضرت جبریل نے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو جب بھی دیکھا اپنی امت کے غم میں دیکھا، اپنی امت کے لیے روتے ہوئے دیکھا، اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگتے دیکھا، اس لیے حضرت جبریل نے امت کی خدمت نہ کی کہ میں اگر حضور کی امت کی خدمت کروں گا تو میرے آقا راضی ہو جائیں گے۔ یہ عظیم نقطہ ہے کہ حضرت جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں آرزو کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں کہ آپ کی امت پل صراط پر گزرنے والی ہو اس وقت مجھے اپنے بازوں کو بچھانے کا موقع مل جائے۔ شاید آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ پل صراط جہنم کے اوپر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جہنم کے اوپر ہے، اگر لڑک گئے تھوڑا سا بیلنس ختم ہوا سیدھے جہنم میں، مگر حضرت جبریل یہ چاہتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ جہنم میں نہ گرے۔ جبریل کی آرزو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جہنم میں نہ گرے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے میرا جو غلام ہوگا وہ جہنم میں نہیں گرے گا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں اب پل سے اب اے رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ اس وقت بھی حضور وہاں پر ربی سلیم کی دعا کر رہے ہوں گے، مگر یہاں پھر اس نقطے کو سامنے لا کر کے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت جبریل سید الملائکہ بارگاہ مصطفیٰ میں جب یہ آرزو کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے صوفیاء کرام ایک عظیم سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ امت مصطفیٰ کے غم میں شریک ہو جانا، امت مصطفیٰ کے غم اور تکلیف کو دور کرنا، اس میں رضائے مصطفیٰ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں رضا ہے۔ اور آج کے حالات میں دیکھ رہا ہوں آج ہم اپنے آپس کے درمیان یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے میں لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے میں لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کو اس طرح تکلیف دینے میں لگا ہوا ہے۔ اور یہ فرمان مصطفیٰ غور سے سنو اور ذہن میں محفوظ کر لو، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو ایذا اور تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ کبھی کبھی اس پر توجہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے امام صاحب کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کا دل روتا ہے۔ کتنے اماموں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی تنخواہ کے حوالے سے روتے دیکھا ہے، کبھی سختیوں کے حوالے سے روتے دیکھا ہے، کبھی چھٹی لے کر گھر گئے ہیں یہیں سے جواب چلا جاتا ہے، اور کتنے ایسے امام بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مسجد سے ہٹا دیا گیا ہے، 4-5 بچے ہیں، ان کی کفالت کا کوئی انتظام نہیں ہے، مگر ٹرسٹیوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہے، ذمہ داروں کو احساس نہیں ہے۔ درد کہاں چلا گیا ہے؟ جب امام کا درد نہیں ہے تو کسی اور مسلمان کا درد کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ لہذا آج مزاج پیدا کرو ہر مسلمان کا درد ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ سبحان اللہ، شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی؟ خیر خواہی کا مطلب بھلا چاہنا، کس کی خیر خواہی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کی خیر خواہی، اللہ کے رسول کی خیر خواہی، اماموں کی خیر خواہی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ایک نقشہ کھینچ دیا ہے، دین کی ایک تصویر پیش فرما دی ہے، دین کا ایک بہترین نمونہ پیش فرما دیا ہے۔ ہمارے دین میں اللہ کی بھی خیر خواہی ہے، اللہ کے رسول کی بھی خیر خواہی ہے، ائمہ کی خیر خواہی ہے، اماموں کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ بھی دین ہے۔
پنج وقتہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، اور تراویح پڑھ کے جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے حافظ صاحب نے آج یہ غلطی کر دیا، حافظ صاحب نے ایسا پڑھ دیا، حافظ صاحب آج 4 لقمے کھا گئے۔ ارے کتنے لقمے کھا گئے، تمہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ مصلی پر جو کھڑا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ قرآن سنانا کتنا مشکل ہے۔ بے شک بے شک، کیا بات۔ حافظوں کا دل دکھانے والے کان کھول کر کے سن لو، جس نے حافظ قرآن کا دل دکھایا اس کی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ بلکہ میں نے کئی صوفیاء کرام سے یہ سنا ہے، جو حافظ قرآن اور عالم بعمل کا دل دکھاتا ہے اس کے خاندان میں اللہ کوئی عالم ہی نہیں پیدا کرتا، اللہ، وہ علم کے فیضان سے محروم ہوتا ہے۔ آج ہماری قوم کا حال ایسا ہو گیا ہے، اگر انہیں کچھ نصیحت کرو تو ان کو تکلیف آتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن میں کھل کے کہنے کا عادی ہوں، آج ضرورت ہے اس بات کی اصلاح کی، کیونکہ جب تک اصلاحی ماحول پیدا نہیں ہوگا اور ہمارے درمیان ہم خود اصلاح نہیں کریں گے تو دوسروں کو ہم دین کی دعوت کیا دیں؟ بے شک بے شک بے شک۔ دوسروں کو ہم دین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہمارا دین اتنا اچھا ہے، ہمارا دین عالمگیر دین ہے، ہمارا دین جس میں قرآن اور حدیث اور فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم عظیم ارشادات ہیں، ہم دین کے بارے میں دوسروں کو بتا رہے ہیں لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں، خود اس کے معیار پر اترتے نہیں ہیں، تو پھر کس منہ سے ہم اللہ کے مقدس دین کی تبلیغ دوسروں تک کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج نفرتوں کا ماحول پیدا ہو گیا، تعصب اور تنگ نظری پیدا ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں تو میں اس کا جواب ہی دیتا ہوں، آج غیر مسلموں کی طرف سے تعصب اور تنگ نظری پیدا ہو رہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو معاذ اللہ ٹھکرا دیا ہے، جی جی، فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ کو ٹھکرا دیا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں اذان ہوتی ہے اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ مسجد سے صدائے اللہ اکبر بلند ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، مسجد جانا نہیں چاہتے ہیں، گویا وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کوئی پرواہ نہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہوش میں آؤ، احساس پیدا کرو، انشاءاللہ العزیز اگر یہ دین کا مزاج پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہوگی، اور جو آج مصائب اور آلام جھیل رہے ہیں اور جو پریشانیاں جھیل رہے ہیں انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ بس ایک آخر میں ایک پیغام دے کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ اگر واقعی ہمارا دل صاف ستھرا ہے اور محبت رسول میں دل سرشار ہے تو جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دین کی خدمت کے لیے کچھ پیش کرنے کا اگر اعلان ہو تو جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت ادا کرتا ہے۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ مال دولت اور پیسے کو صحیح راستے پر خرچ کیا جائے، جی، صحیح راستے پر خرچ کرنا یہ ہمارے مال کے اضافے کا سب سے بہترین ذریعہ اور سبب ہے۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ برکت نہیں ہو رہی، برکت نہیں ہو رہی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دین کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں یقین دلا رہا ہوں جس دن آپ نے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیا تو پھر پیچھے مڑ کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آپ آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ کوشش کریں اللہ کے مقدس دین کے لیے، خاص طور پر یہ ہمارے مدرسے جو دیکھنے میں بظاہر 2-4 کمروں میں مدرسے ہیں، 2-4 حجرے ہیں اور اس میں بچے پڑھ رہے ہیں، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے اللہ کے مقدس کلام کو یاد کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، قال اللہ قال رسول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مگر یہی بچے جن کا آپ تعاون کر رہے ہیں یہی ایک دن ایک بہترین اسلام کے سپاہی بن کر کے خدمت اسلام انجام دیتے نظر آتے ہیں۔ تو آج جو حضرات مدرسے کی ایک تعاون میں دین کے اس ادارے کی ترقی میں خرچ کرتے ہیں، میں انہیں خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کے تعاون سے اس مدرسے میں جہاں 100,000 جتنی بھی بچے پڑھے ہیں سالوں تک، اس میں سے اگر ایک بچہ بھی قابل نکل گیا اور وہ اگر دین کا کام کرتا ہے، ہزاروں کی اصلاح کرتا ہے، تو جب تک وہ دین کا کام کرتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ جی آپ کے پاس قریب آ گئے ہیں، اور یہ جو جھولی آ رہی ہے اس کو وہ بھیک مانگنے والے فقیر کی جھولی مت سمجھو، بلکہ یہ الحمدللہ یہ مہمانان رسول کے لیے جھولی آ رہی ہے۔ کس کے لیے آ رہی ہے؟ مہمان رسول۔ یہ طلبہ کیا ہیں؟ مہمان رسول۔ اور کبھی آپ احساس نہیں کیا ہو تو اس کا بھی میں احساس دلانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ مہمان رسول کی حیثیت کو بھی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں ارے یتیم بچے ہیں۔ یتیم بچے، مدرسے میں پڑھنے والا ہر بچہ یتیم نہیں ہوتا ہے، ہاں البتہ ہر بچہ مہمان رسول تو ہوتا ہے۔
لہذا مہمان کا دل دکھانا یہ کوئی نہیں چاہتا. جیسے آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آیا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ مہمان کا دل دکھے، مہمان کی خاطر تواضع نہ ہو، مہمان کو اچھی غذا نہ دی جائے، بلکہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ مہمان کا دل خوش ہو جائے. آپ کا مہمان خوش ہو کر کے جائے اور مہمان رسول خوش نہ ہو. مہمان رسول کا حال تو آج یہ ہے، کبھی کبھی میں بعض مدارس میں دیکھتا ہوں بیچارے یہی مہمان رسول جن کو ہم مہمان رسول کہہ رہے ہیں، ٹھنڈی میں ٹھٹرتے رہتے ہیں. ان کو نہ کمبل ہے، بلینکٹ ہے، اور سیٹھ حضرات اے سی کے کمرے میں یا کہیں ہیٹر لگا کر گرم بڑے آرام سے سو رہے، اور یہ بچے ٹھنڈی میں ٹھٹرتے رہتے. کبھی احساس نہیں کرتے. یہ بھی احساس کرو کہ یہ ہمارے جس طرح ہم اپنے بچوں کا احساس کرتے ہیں، ایسے ہی مدرسے میں پڑھنے والے ان بچوں کو مہمان رسول کی حیثیت سے ان کی خدمت کرو، ان کا تعاون کرو. انشاءاللہ یہ تعاون آپ کا رائگاں نہیں جائے گا، ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایک پائی کی برکتیں آپ کو اللہ اتنی عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلیں اس کا فائدہ اٹھاتی رہیں. جو جھولی آ رہی ہے، اب یہاں تک جھولی آئے تو وہ خالی تو دور کی بات ہے، کم نہیں ہونا چاہیے، مکمل بھر کے آنا چاہیے. دے رہے ہیں کہ نہیں لوگ؟ دے رہے ہیں کہ نہیں؟ جی ماشاءاللہ، یہ ہماری طرف سے الحمدللہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مصباحی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ، پیر طریقت کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. ماشاءاللہ، آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، جو بھی آپ سے ہو صاحب بھی ماشاءاللہ بہترین عالم دین، باصلاحیت عالم دین، بعمل عالم دین، الحمدللہ اتنا جذبہ رکھتے ہیں کہ آج الحمدللہ بہترین ادارہ قائم فرمایا حضرت علامہ مولانا عبدالصمد صاحب قبلہ، جو خون جگر سے ادارے کو سینچ رہے ہیں. الحمدللہ یہ کوششیں رائگاں نہیں جائیں گی، یہ کوششیں کامیاب ہوں گی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں ایک مدرسہ ہے تو یہ سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کی رحمتیں نازل ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کہ کبھی کبھی آپ اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں، بڑی بڑی بلائیں، بہت ساری آفتیں دور ہو جاتی ہیں مدرسے کی برکت. کیونکہ جہاں مدرسہ ہے، جہاں مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں، آپ کو معلوم ہے وہاں رحمت کے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے آ رہے ہیں. تو جہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے وہاں اللہ کی رحمت ضرور آئے گی. اس لیے اب میں بھی کچھ مانگنا چاہتا ہوں. آپ میری جھولی میں ڈالنا چاہیں گے؟ کون ہے جو میری جھولی میں آ کر کے ڈالتے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ. یہ ہمارے محب گرامی، ہمارے ہم سب ساتھی حضرت علامہ مفتی غلام مرتضیٰ صاحب 1000 روپے پیش کر رہے ہیں. چلیے الحمدللہ، اللہ کے فضل سے میری جھولی بھی خالی نہیں ہے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ. مجمع میں سے کوئی اٹھ کر کے آئے اور اگر نہیں ہے تو میں ان کو قرض دے دیتا ہوں، قرض دے دیں. یہ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ یہ اللہ کے مقدس دین کی خدمت کے لیے اور مہمانان رسول کے لیے اور اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے. آپ مجھے یاد آتا ہے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، جو آج الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی آبرو ہے، اس ادارے کے لیے جب چندہ ہو رہا تھا شروع میں، یونیورسٹی تعمیر کرنے سے پہلے حضور حافظ ملت احمد رضوان نے جب عرض کیا، اس وقت حضور سید العلماء سید آل مصطفیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو مارر شریف مارر مقدسہ کے عظیم پیر اور ہمارے دادا مرشد ہیں، اس وقت آپ نے اپنے کرتے کا دامن پھیلایا اور کہا کہ کون ہے جو سید کے دامن میں دے، میں اس کی میدان محشر میں شفاعت کروں. اس وقت جو چندہ ہوا تھا الحمدللہ قصبے کی خواتین عورتوں نے اپنے کان کی بالیاں تک لا کر کے پیش کر دیا تھا، اور اسی چندے سے الحمدللہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور یونیورسٹی قائم ہے. محمد بھائی الحمدللہ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی کمائی میں، ان کی روزی میں اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، ان کی آل و اولاد کو اللہ خوشحال رکھے. جن جن حضرات نے پیش کیا ہے ان کے لیے ہم دل سے دعائیں کریں گے. اور ویسے بھی آپ یقین رکھیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میرے مہمانوں کے لیے کون دے رہا ہے، حضور کو اس کا بھیج ہے.
تو ہم دعا کریں نہ کریں مگر بارگاہ مصطفیٰ سے آپ کو انعام ضرور ملے گا، اس لیے کہ مہمان رسول کے لیے جو پیش کرتا ہے وہ بارگاہ رسول سے محروم نہیں رہے گا، انشاءاللہ بارگاہ مصطفیٰ سے اسے ملتا رہے گا۔ عزیزان محترم، اس ادارے کا آپ خاص خیال رکھیے، یہ مت دیکھیے کہ ارے چھوٹا سا مدرسہ ہے، کبھی کبھی اسی چھوٹے مدرسے سے بہترین عالم بن کر کے نکلتے ہیں، بہترین حافظ بن کر کے نکلتے ہیں۔ اور ایک واقعہ مجھے یاد، بہت مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہاں سے تعلیم حاصل کیے؟ بغداد کا جو عظیم ادارہ جامعہ نظامیہ، اس ادارے کے متعلق خلیفہ ہارون رشید کے سامنے کچھ لوگوں نے بہت شکایتیں کی، ارے بچے پڑھتے نہیں ہیں، سب کھیلتے ہیں، بچے موج مستی کرتے ہیں، بچے نہیں پڑھتے ہیں۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کسی دن میں جائزہ لیتا ہوں۔ تو ایک دن رات کے وقت خلیفہ ہارون رشید اپنا بھیس بدل کر لباس چینج کر کے بالکل سادہ لباس میں جامعہ کے اندر آئے۔ پورا دیکھا انہوں نے، واقعی میں بچے کھیل رہے تھے، موج مستی کر رہے ہیں، کوئی پڑھ نہیں رہا تھا۔ تو خلیفہ ہارون رشید کو احساس یہ ہوا کہ میں اتنا خرچ کر رہا ہوں اس ادارے کے لیے اور یہاں سب بچے کھیل رہے ہیں، کوئی پڑھتا نہیں، اس کو بند کر دیا جائے۔ جیسے ہی وہ نکل کر کے جب کنارے گئے تو اسی جامعہ کے ایک کنارے ایک روم کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چراغ جلا کر کے بچہ پڑھ رہا تھا، چراغ جلا کر کے بچہ پڑھ رہا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید دیکھتے رہ گئے، سب تو کھیل رہے ہیں مگر ایک بچہ پڑھ رہا ہے، وہ دیکھتے رہ گئے، یہاں تک کہ فجر کی اذان تک وہ بچہ پڑھتا رہا۔ اور جب خلیفہ ہارون رشید کو اس بات کا احساس ہوا کہ چلو بہت سارے کھیل رہے جانے دو مگر اس ادارے سے ایک بچہ تو اچھا نکل رہا ہے، ایک تو پڑھ کر کے کامیاب نکلے گا، جانتے ہو وہ کون بچہ ہے؟ وہی امام غزالی بن کر کے نکلے، اللہ سبحان اللہ، علم کے فیضان سے آج دنیا معمور ہے۔ اسی لیے میں کبھی کبھی اس کا احساس ضرور کرتا ہوں کہ کبھی کبھی بچے کچھ مستی کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں تو محلے والے بڑی شکایتیں کرتے ہیں، ارے بچے شرارت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، مگر بچے تو بچے ہیں، شرارت کرتے ہی ہیں، مگر انہی بچوں میں کوئی ایک اچھا بہترین باصلاحیت عالم دین بن کر کے وہ دین کا پیغام لے کر کے آپ کے گھروں تک پہنچے گا اور آپ کے بچوں کی اصلاح بھی کرے گا۔ اس لیے آپ ادارے کا خیال رکھیں اور جب تک یہ ادارہ قائم رہے گا انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ کوشش کریں گے آپ حضرات، اب شاید ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، میں جناب انعام الرحمان صاحب کی طرف سے 1000 روپیے پیش کیے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، دونوں جہاں کی نعمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ اور جن حضرات نے دیا ہے مایوس نہ ہو کہ ہم نے 500 دیا، انہوں نے 1000 دیا، آپ اگر 10 روپیے بھی دیے ہیں آپ کی حیثیت کے مطابق صرف یہ سوچ کر کے دیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دینے والا اگر خلوص دل سے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سود، بیاج، بڑی، انٹرسٹ کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، نہیں وہ سودی کاروبار کرنے والا ہمیشہ تہس نہس ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ اور اگر مال کو بڑھانا ہے، گروتھ کرنا ہے، ترقی دیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے کہ صدقہ دینے والا کبھی وہ محتاج نہیں ہوتا بلکہ اس کا مال بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ بہترین صدقہ ہے، اگر آپ اللہ کے دین کی راہ میں خاص طور پر دینی ادارے کی تعمیر و ترقی میں اور مہمانان رسول کی خدمت میں اگر دیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں بلکہ یہ اعمال صالحہ میں سے ہے، باقیات الصالحات میں سے ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو دنیا میں بھی ملتی رہیں گی اور آخرت میں بھی ملتی رہیں گی۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں جو ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے، دین اپنا ایمان بچاؤ، اپنا عقیدہ بچاؤ اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو۔ کوئی دشمن، کوئی بھی حاسد کچھ بھی کہتا رہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ایک شخص نے مجھ سے کئی باتیں کہی ہیں، الحمدللہ میں نے اس کو بہت سمجھا دیا ہے۔ آج آپ کو اگر گمراہ کرنے کے لیے کوئی کچھ بھی کہتا ہے تو آپ صرف اور صرف اتنا کہو کہ ہمارے بزرگوں نے بالخصوص سادات مارہرہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔
مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ قائم رہنے کی کوشش کرو. ایمان محفوظ ہے تو آپ کی زندگی میں کیے ہوئے نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا, اور اگر ایمان محفوظ نہیں رہا تو کسی عمل کا ثواب نہیں ملے گا. اسی لیے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں یہ دعا کرتے رہیں, یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے, اور تمام خرافات فواحشات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, ایمان پر زندہ رکھے, ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے. حضرات محترم گل پوشی کا تسلیم وما علینا الا البلاغ. حضرات محترم گل